حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ لوگو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ ان کو سبق دے کر فرمایا جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کو دوست رکھنا پڑے گا۔ اور میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے مولا اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، میری دعا ہے اللہ آپ قبول فرمائے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ رسول اللہ نے دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، پیارے کے معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز دیا ہے۔ کہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، اتنا حق ہے۔ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، کہ جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی۔ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولاہ
فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آقا کریم مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جماعت کا بڑا مدرسہ، اس کا بڑا مفتی، اس نے اپنے وال پیپر پر، یہ میرے پاس یہ موبائل میں موجود ہے، اس نے یہ پوسٹ لگائی کہ علی مولا ہے، پر نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، ان کے بعد سب کا مولا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعظم صاحب، اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کیوں نہیں بولے ہو؟ کیونکہ یہاں مسئلہ علی کی شان کا تھا۔ یہ انکار حدیث ہے، یہ محمد عربی کی حدیث کا انکار ہے، یہ صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، یہ ہے صحابہ کی شان پہ اٹیک۔ کیوں کہ حضور نے تو فرمایا جس جس کا میں مولا، نہیں ایسے نہیں بولے، ایسے نہیں، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں نے پوچھا بتا، کیا میرا نبی ابو بکر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عمر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عثمان کا مولا نہیں ہے؟ تو جب مولا ہے تو پھر تو ان تین کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی صحابہ کا بھی مولا ہے، علی 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی مولا ہے۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں اس کے معانی کا ادراک رکھتے ہیں۔ اب مولا، کیونکہ ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے، یار مہربانی کریں، ہر نبی کا مولا، ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے۔ آدم کا مولا میرا نبی، نوح کا مولا میرا نبی، ادریس کا مولا میرا نبی، لوط و دانیال و یحییٰ، جناب سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب و شعیب و دانیال، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ و جناب ابراہیم، سب کا مولا میرا نبی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجئے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانتے ہیں۔